بیل کی آواز آئی تو سجی سوری رانیہ جلدی سے باہر آئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکان تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے دل سے تیار ہوئی تھی اور کھانا بھی خوب دل لگا کر بنایا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ پہلے ہی کھولا جا چکا تھا۔ 5 سالہ مناہل نے اس سے بھی پہلے دروازہ کھول دیا تھا۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام، مجاہد نے جواب دیا اور قدم زینے کی طرف بڑھا دیے۔ رانیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ساری تیاری خاک ہوئی اور گرما گرم کھانا ٹیبل پر دھرا رہ گیا۔ وہ تھکے قدموں سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ رانیہ کم عمر سی لڑکی اور بھولی بھالی تھی۔ وہ بیاہ کر آئی تو گھر میں سوائے ساس کے اور کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مست رہنے والی لڑکی تھی، کبھی لوگوں کے رویوں پر غور نہ کیا، مگر اس کی شادی کے 15-20 دن بعد ہی بڑی آپا نند لڑ جھگڑ کر گھر آ بیٹھی۔ اماں اب میں نہیں جانے کی، ہر لڑکی کی طرح جذباتی ڈائیلاگ۔ اماں بھی خوب ان کا مقدمہ لڑی۔ رانیہ نے بتیرا سمجھایا، آپا چھوٹی موٹی باتیں تو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، آپ اپنے گھر لوٹ جائیں، 3 بچے ہیں آپ کے، مگر اس کی کیا حیثیت؟ خیر آنن فانن اوپر والے پورشن کی تعمیر شروع ہو گئی۔ گھر کافی کھلا تھا، نند گورنمنٹ جاب کرتی تھی اور سسر بھی کام کرتے تھے، سو پیسے کی تنگی نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپا مکمل ساز و سامان کے ساتھ یہاں سیٹ ہو گئی۔ ان کے شوہر بھی چکر لگاتے تھے، ہر ویکینڈ پر چلے آتے۔ آپا اور بچوں کے چہرے کھل جاتے اور وہ بڑے ٹھسے سے ان کے ساتھ سیر پر جاتے، مگر واپسی پہ ان کے میاں سرخ چہرے کے ساتھ لوٹتے۔ خدا جانے کیا ڈیمانڈیں تھیں جو پوری ہی نہیں ہوتی تھی۔ خیر رانیہ کو ان کے رہنے سے یا یہاں شفٹ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ تھا اس کی پرائیویسی کا، اس کی پرسنل باتیں۔ ساس نند جس کی بآواز بلند تشہیر کرتی، رانیہ بہت جلد سمجھ گئی اس کے شوہر پیٹ کے ہلکے ہیں۔ وہ کم بولنے لگی، مگر شوہر سے بھی بھلا کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ اب وہ بتاتی تو گویا خاندان بھر کو خبر ہوتی، اور نہ بتاتی تو جی شوہر کی نافرمان ہے۔ لعنت برستی ایسی عورتوں پر، اور جو خود لعنت کا سامان گھر میں لیے بیٹھی تھی، یہ فکرہ اس کی نوک زبان پر آ ہی گیا۔ آخر کب تک برداشت کرتی؟ انسان ہی تھی نا، جو جانور تو نہیں۔ انسان ہی تھی، جانور تو نہیں۔ اور بھیا سچ بات تو یہ ہے کہ جانور بھی احتجاج کرتے ہی ہیں۔ چونٹی کو بھی پیر کے نیچے مسلو گے تو وہ کاٹے گی۔ مسئلے تو خیر بہت تھے جو آپا کی آمد کے ساتھ شروع ہوئے۔ رانیہ نے نمازیں وظیفے بڑھا دیے تو ساس نے اور تیز کی تسبیح۔ ارے بھئی نہ جانے کی بھلا بیٹی چلی جاتی تو ان کا کون تھا؟ رانیہ پہ یہ عقدہ کھلا کہ نند صاحبہ صرف چھٹیوں میں ہی سسرال کو رونق بخشتی ہیں۔ ایسے میں اگر رانیہ کی بات بے بات پکڑنا ہوتی تو خیر تھی۔ اس کے میاں نے چھٹیاں لی ہانی مون پر جانے کے لیے۔ رانیہ بے حد خوش تھی کہ کبھی پہاڑ نہ دیکھے تھے۔ سارا دن اندر گھس کر پیکنگ کی، جلدی بس میں چڑھی اور شیشے کی طرف بیٹھ کر جھٹ شیشہ کھولا اور تازہ ہوا اندر اتاری۔ 15 دن آزادی کے۔ دلہن شیشہ بند کرو، گڈو کو رات سے کھانسی ہو رہی ہے۔ اس نے رخ موڑا تو حواسوں پر بے حقیقتاً بجلی گری۔ آپا ساتھ والی سیٹ پر براجمان، میاں بھی دوسری طرف کی 2 سیٹوں پر دونوں بچوں کو سنبھالے بیٹھے تھے۔ نہ کوئی ہنی رہا نہ کوئی مون۔ زہر کا پیالہ تھا جو وہ پیتی رہی اور مسکراتی رہی مروتاً۔ رفتہ رفتہ نندوئی جی کے چکر کم ہوتے گئے اور رانیہ کی سزا بڑھتی گئی۔ 2 بیٹے پیدا کر کے وہ میاں کی من بھائی بھی نہ رہی۔ رانیہ کی حالت خستہ ہوتی گئی اور گھر کی خستہ تر۔ اوپر والا پورشن سجتا چلا گیا، خاندان بھر کی محفلیں اوپر سجتی، ہنسی ٹھٹھوں کی آوازیں نیچے آتی، رانیہ کٹتی رہتی۔ اول تو کہیں جانا ہی نہ ہوتا تھا، اور اگر جاتی تو آپا کے 3 بچوں میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا۔ اب ایسے میں کیا بات ہوتی؟ رانیہ تنگ آ گئی۔ ایک دن اس نے آپا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپا خدا کے لیے اپنے گھر چلی جائیں، نہ میرا گھر برباد کریں اور نہ اپنا۔ آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اپنے گھر کو لوٹ جائیں۔ بس اس کا اتنا کہنا غضب ہو گیا۔ آج میں نے تجھے گھر سے نہ نکلوایا تو کہنا۔ آپا نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ دروازہ چھوٹے بھیا کے آنے پر ہی کھلا۔ پریشان حال آپا
سوجی سوجی ہوئی آنکھیں مجاہد رانیہ پر چڑھ دوڑا۔ تم نے آپا کے شوہر کو فون کیا تھا؟ جی کیا تھا، رانیہ نے سچ مچ جواب دیا۔ مجاہد کو توقع نہ تھی۔ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ رانیہ اپنے گھر والوں کو بلاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ارے بلا اس کے بھائی کو اور طلاق دے، ساس کی پاٹدار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر رانیہ نے اس کی نوبت نہ آنے دی۔ اپنا بیگ پیک کیا اور بچے لے کر گھر سے نکل گئی۔ مجاہد کا غصہ اترا تو گھر واپس آیا، دیکھا تو رانیہ قائب۔ اس سے تشویش ہوئی، اسے بیوی سے محبت تھی، بس ماں اور بڑی بہن کے حقوق سامنے آ جاتے۔ ماں سے پوچھا تو رہنے دے، 4 دن بھائی کے گھر عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ایک ہی بھائی تھا، دہاڑی دار مزدور، 5 بچوں کا باپ، خود کھاتا کہ رانیہ کے خرچے پورے کرتا۔ مجاہد نے ایک دن فون کیا تو وہ رانیہ کے بارے میں لا علم تھا۔ مجاہد از حد پریشان ہو گیا۔ کہاں گئی بچوں کو لے کر؟ آپا نے ہاتھ جھاڑے، خس کم جہان پاک۔ رانیہ کا پتہ صاف ہوا تو اوپر نیچے کا پورشن ایک ہو گیا۔ مجاہد ایک دن اپنے کاغذات ٹھیک کر رہا تھا کہ اسے رانیہ کا پرچہ ملا، جس پہ رانیہ کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ مجاہد، میں نے ہمیشہ آپ کی زیادتیاں برداشت کی، آپا کی جلی کٹی سنی، میں آپ کا بدلا ہوا چہرہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرے کردار پر شک کیا، آپ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہے تھے، تو سن لیجئے، یہ کبھی نہ ہوگا۔ پہلا خواب ان آنکھوں نے آپ کا ہی دیکھا اور بند ہوتے سمے بھی ان میں آپ کی شبیہ ہوگی۔ رانیہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی دوست کے پاس رہ رہی ہے اور نوکری کر رہی ہے، مگر آپا اور اماں نے یہ بات مجاہد سے چھپائے رکھی۔ وقت کا پہیہ چلتا گیا۔ گزرتے وقت نے مجاہد کو رانیہ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس کے بیٹوں کی محبت بڑے آرام سے بھانجے بھانجی کے حصے میں آ گئی۔ اماں اور آپا نے رانیہ کو نندوئی کے ساتھ جی بھر کے بدنام کیا، جس کے نتیجے میں مجاہد کا دل رانیہ سے سخت ہوتا گیا۔ وقت اور سرکا تو آپا نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دی، مجاہد کا کمرہ معاذ کو دے دیا۔ مجاہد ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ دلہن بیاہ کر آئی تو آپا نے وہی رویہ اختیار کیا جو رانیہ کے ساتھ تھا۔ مجاہد نے دبے لفظوں میں 2-1 بار ذکر کیا تو آپا نے ڈٹ کر جواب دیا، اور جب وہ رانیہ کا مقدمہ ہی نہ لڑ سکا تھا تو آپا کی بہو کا کیسے لڑتا۔ معاذ اور دلہن کی کسی دعوت پر مدعو تھے، انہوں نے رسماً بھی اماں کو شرکت کی دعوت نہ دی۔ معاذ تیار ہو کر آیا تو دیکھا اس کے بیوی کے ہاتھوں میں زیور کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ ارے تمہارے میکے میں دعوت ہے، کوئی زیور تو پہنو، معاذ نے کہا۔ وہ زیور تو سارا اماں نے لے لیا، اس نے جواب دیا۔ اماں اس کا زیور دیں، معاذ نے اماں کو مخاطب کیا۔ ارے میں کیا کھا جاؤں گی، جو دل چاہے لے لے، بڑی آپا نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ بس اماں رہنے دیں آپ، معاذ تو جیسے پھٹ پڑا۔ سب جانتا ہوں اور سب دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ماموں سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، اتنا کانوں کا کچا اور عقل کا اندھا نہیں ہوں۔ آئے ہائے، یہ دن بھی آنے تھے۔ اس 4 دن کی آئی نے اپنی طرف کر لیا۔ آپا حسب عادت حسب دستور بلیک میلنگ پر اتر آئی۔ ارے کون نہیں جانتا اس چنڈال نے کیسے تیرے باپ کو ورگلایا اور ہم سے جدا کیا۔ آپا نے باقاعدہ ہاتھ مسلے۔ رہنے دیں اماں، معاذ کی مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، میں سارے قصے کا چشم دید گواہ ہوں۔ ممانی نے فون آپ کے کہنے پر کیا تھا، آپ کی صلح کروانے کے لیے، اور آپ نے اس کو بھی ان کا قصور بنا ڈالا۔ میں اتنا بڑا تو نہ تھا کہ ممانی کی سائڈ لیتا، مگر دل میں آپ سے خائف ضرور ہو گیا تھا۔ ماں اور بہن کے حقوق اپنی جگہ، مگر میں کسی کے کہنے پر اپنا گھر نہیں اجاڑوں گا۔ اور ہاں، معاذ نے اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ جو مراحل 2 ماہ سے آپ کی شے پر گھر بیٹھی ہے نا، جلدی سے اسے چلتا کریں، ورنہ ہم نے کرائے کا گھر دیکھ لیا ہے۔ اپنے کمرے میں لیٹے مجاہد کی آنکھوں سے کون سے پردے تھے جو ہٹ رہے تھے۔ وقت کا الٹا چکر شروع ہو گیا تھا، وہی چکر جو رانیہ کو نیچے اور آپا کو اوپر لے گیا تھا۔ اسی چکر نے آپا کو عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔